بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور موسیٰ بھائی، پیر محمد، کلثوم بھائی، مراد بھائی، زرینہ بھائی، نوشینہ بھائی، رضا بھائی اور ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کے روح پرفتوح کے لیے فاتحہ پڑھ کر شاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وبث ثواب هذه الفاتحہ الی مرحومین المذکورین رحمۃ اللہ علیہ۔ پروردگار جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ان مرحومین کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین جوار رحمت اور جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ خدایا ہمارے تمام مرحومین کو جوار شہدائے کربلا میں جگہ عطا فرما۔ تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سب مل کے صلوات علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، عام طور سے ہمارے ذہنوں میں ایک لفظ یا ایک بات یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارا تعلق اس وقت تک کسی شخص سے ہوتا ہے جب تک وہ زندہ ہے، یعنی اگر وہ شخص دنیا سے چلا جائے یا ہمارے درمیان سے چلا جائے تو ہمارا پھر اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ یہ ہمارا خیال ہے، کیونکہ ہم عادت رکھتے ہیں زندوں کے ساتھ رہتے ہیں، باحیات لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارے 24 گھنٹے ایسے لوگوں کے ساتھ گزرتے ہیں جو زندگی والے ہیں، حیات والے ہیں، جیون جن کے پاس۔ ہم مردوں کے ساتھ تو رہتے نہیں ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب ہم رہتے ہی زندوں کے ساتھ ہے تو ہمارا تعلق بھی زندوں کے ساتھ ہے، ہمارا رابطہ بھی زندوں کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ ہم زندوں کی آواز پہچانتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فون پر آپ کو صرف سلام علیکم کہے، اس کے اس لہجے سے، اس کی اس وائس سے، اس کے اس ٹون سے آپ فوری پہچان لیں گے آپ کے ذہن میں جو آپ کا سب کانشس ہے، آپ کا دماغ ہے، آپ کی عقل ہے، آپ کا شعور ہے، آپ کی خرد ہے، یہ فوری ایک تصویر پیدا کر دیتی ہے کہ وہ جو سلام علیکم کہہ رہا ہے مثلا وہ فلاں شخص ہے۔ آواز سے بھی آپ آشنا رہتے ہیں، لیکن وہ آواز کس کی ہے؟ وہ ایک زندہ انسان کی آواز۔ اسی طرح توجہ فرمائیں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، اسی طرح جیسے ہم زندہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آواز سے بھی پہچانتے ہیں، اسلامی تھیولوجی ہے، اسلامی ایک طرز فکر یہ ہے کہ یہی بات مردوں کے لیے بھی ہے، یہی بات میت کے لیے بھی ہے۔ ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں ایک جملہ ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اس میں ہے وَتَعْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ، یہ لفظ ہے تابع بیننا، خدایا ہمارے اور ان کے درمیان جن کی ہم نماز میت پڑھ رہے ہیں، جن کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں، جو میت ہے، ہمارے اور ان کے درمیان بھی رشتے کو باقی رکھ خیر کے ذریعے سے۔ خیر یعنی فاتحہ، ایصال ثواب، ان کے لیے ہم یہاں سے جو بھیج رہے ہیں تابع بیننا وبینہم بالخیرات۔ اسی لیے روایات میں، ویسے روایتیں بہت زیادہ ہیں جو تاکید ہے بعض روایات میں کہ اپنے مرحومین کو یاد کرو،
ایک یاد تو یہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہے فاتحہ پڑھیں ان کے لیے، خاص طور سے شب جمعہ، خاص طور سے جمعے کے دن، کیونکہ وہ اب محتاج ہے عمل سے، وہ خود اپنے لیے فاتحہ نہیں پڑھ سکتے۔ اب جو بھی یہاں سے بھیجا جائے گا، یہ لفظ بھیجا جائے گا میں بھی ایک تفصیل ہے۔ ایک پادری، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کس حد تک عیسائیت سے واقف ہیں، ان کے ہاں جتنے بھی فادرز ہوتے ہیں یا جو ان کے پاس اسکالرز ہوتے ہیں، ان کو جب بھی ٹائم ملتا ہے گارڈن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تبلیغات شروع ہو جاتی ہیں، ان کی مشینری کا کام ہے، وہ اپنے بائبل سے 4-5 چیزیں پیش کرنا شروع کر دیں۔ ان کے لیے مسجد، چرچ یہ ضروری نہیں ہے، جہاں تھوڑا مجمع ٹھہرا وہ اپنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ پادری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ کھانے پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں، نظر دلا رہے ہیں، اب یہ کھانا تو مردے کو جائے گا نہیں، کھانا تو آپ اور میں کھائیں گے، کھانا تھوڑی مردے کو جائے گا، تو یہ جو فاتحہ پڑھتے ہیں مردے کو کیا جائے گا؟ یہ تو آپ کو اور ہم کو فائدہ ہوگا، اس سے مردے کو کیا ملے گا؟ مردے کو کچھ نہیں پہنچتا، یہ ان کی فکر۔ تو ایک صاحب وہاں ٹھہرے سن رہے تھے، جب تھوڑا مجمع کم ہو گیا تو وہ پادری صاحب کے پاس گئے، کہنے لگے آپ کے والد صاحب حیات ہے، زندہ ہے؟ کہا نہیں وہ مر چکے ہیں۔ تو کہا میں کچھ کہہ سکتا ہوں آپ کے والد صاحب کے بارے میں؟ کہا کہیے۔ 4 موٹے گالیاں ان کے والد صاحب کو۔ تو یہ کہنے لگے بھائی یہ کہ آپ غصے میں کیوں آئے، کیوں میرے والد کو گالیاں دے رہی؟ بولے پہنچنے والا تو ہے ہی نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ آپ نے ابھی کیا کہا؟ کچھ بھی کہو پہنچنے والا تو ہے ہی نہیں، اگر میں گالی بھی دوں تو پہنچنے والی تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ پہنچ کیا رہا ہے، مطلب یہ تابع بیننا و بینہم بالخیرات، نیکی کے ذریعے سے ہمارے اور ان کے درمیان رشتے کو مضبوط رکھنا ہوگا، فاتحے کے ذریعے سے، قرآن خوانی کے ذریعے سے، آیت الکرسی کے ذریعے سے، یاسین کے ذریعے سے۔ میں نے اس سے پہلے بھی روایتیں پیش کی تھی، آج تفصیلات درس نہیں کروں گا، پھر وہی دوبارہ وقت چلا جائے گا۔ ابھی نثار حسین مکھی صاحب کی میں نے مجلس پڑھی بیت الخائم میں، یہ روایت پیش کی تھی کہ صاحب قبر، ویسے تو کوئی بھی آئے قبرستان، فاتحہ ایک عمومی ہوتا ہے، سب کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن جن کی قبر پر جا کر ہم بیٹھ کر فاتحہ پڑھتے ہیں وہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ کبھی ماں باپ ہوتے ہیں، کبھی بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں، جیسے کلوز فرینڈز، کبھی اہلیہ، کبھی بچے، کبھی ماما، کبھی مامی، کبھی خالہ، کبھی خالو، جن کے ساتھ ہمارا بلڈ ریلیشن ہے یا کوئی نہ کوئی ایک احسان کا رشتہ ہے۔ استاد کی قبر ہے، صاحب قبر بہت خوش ہوتی، وہ دعائیں بھی دیتی۔ اگر آپ اپنے ایک ایسے دوست کی قبر پر جا رہے ہیں جو زندگی میں آپ کا کلوز فرینڈ تھا، صمیمی دوست، ایک عرصہ اس کے ساتھ آپ نے گزارا، ہم نوالا ہم پیالہ تھے، روایت میں ہے کہ وہ جب اس کی قبر پر آتا ہے تو جو صمیمی دوست کے آنے پر اس مرحوم کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ دوستی میں بھی ہمارے پاس بڑی روایتیں موجود ہیں، وہ بدبخت ہے انسان جس کا کوئی دوست نہ ہو، روایت میں، اور اس سے بدبخت انسان وہ ہے جو اچھے دوستوں کو کھو دے۔ سوچئے امام حسین کو کسی کی ضرورت ہے؟ کسی کی ضرورت نہیں، حسین امام ہیں، مگر جب بہن نے کہا لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، ٹولیوں پہ ٹولیاں آ رہی ہیں، لشکر سامنے بڑا ہوتا جا رہا ہے، اے ماجائے حسین آپ کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا؟ اس وقت اگر حسین نے کسی کو یاد کیا، مدینے کو نہیں یاد کیا، توجہ فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں، مدینے یاد نہیں کیا، بلکہ کوفے میں اپنے ایک ایسے دوست کو یاد کیا جس کا نام حبیب ابن مظاہر تھا۔ حسین نے حبیب کو یاد کیا، اور کتنی دور ہے حبیب؟ جو حضرات زیارتوں کو جا کر آئے، خدا ان سے زیارتیں قبول فرمائے۔ ہم جب نجف جاتے ہیں جب بھی تو کوفہ ضرور جاتے ہیں، مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد سہلا میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر آپ نجف اور کربلا کا فاصلہ دیکھیں گے تو 80 کلومیٹر، اور اگر نجف سے کوفے کا فاصلہ دیکھیں گے تو 8 کلومیٹر۔
یعنی اگر 90 کلومیٹر بھی مان لیں، ہم 100 کلومیٹر بھی مان لیں، حسین مدینہ سے کسی کو نہیں بلا رہے ہیں، 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دوست ہے حسین اسے بلا رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں خط میں؟ قاصد کو بلایا، اب حسین خط لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھے؟ حسین نے پہلا جملہ لکھا من الحسین الغریب، من الحسین الغریب الی رجل الفقی حبیب بن مظاہر الاسدی۔ حسین نے خط میں پہلا جملہ اپنے آپ کو لکھ دیا، اے حبیب جب یہ خط ملے تجھ پر یا تجھ تک پہنچے تو یہ سمجھ لینا کہ تیرا حسین غربت میں گر چکا، حسین غریب ہو چکا ہے۔ یہ لفظ بڑا عجیب ہے عزیزو ہمارے لیے کہ حسین اپنے آپ کو خود غریب کہہ رہے ہیں، غریب الوطن کہہ رہے ہیں۔ حبیب کو خط ملا، حبیب نے پڑھنا شروع کیا، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں کو لگایا، ہونٹ سے چوما، سر پہ رکھا اور کہا مولا تو نے مجھے یاد کیا ہے، میں اس قابل تو نہیں ہوں مگر تیری نصرت کے لیے بس روانہ ہو رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں وہ سارے مصائب نہیں پڑھوں گا، بس ایک جملہ سن لیجئے زحمت تمام۔ جسے حسین نے خط لکھا حبیب ابن مظاہر، ان کا رتبہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہاں یہ بس آخری جملہ ہے۔ ویسے تو حسین نے کہا میرا دوست ہے حبیب، رجل فقیہ ہے، لیکن جب حبیب کربلا آ گئے، اذن رضا مانگی میدان میں جانے کی، اور کربلا کے میدان میں جنگ لڑنے کے لیے پہنچے، اور جب گھوڑے سے زمین کی طرف آنے لگے تو آقا کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا میرا سلام آخر قبول کیجئے۔ حسین گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے دعا پڑھ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم ارحم علی الحبیب الذی ختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، خدایا میرے حبیب پر بڑا رحم فرما، میرے حبیب پر رحم کر، اس وجہ سے کہ وہ ہر رات ایک قرآن ختم کرتا تھا۔ اتنا الذی ختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، ہر رات ایک ختم قرآن حبیب کرتے تھے۔ خدایا میرا ساتھی وہ تھا جو قرآن پڑھتا تھا، اب حبیب نہیں رہے گا تو قرآن پڑھنے والا مجھ سے دور ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ہماری اس عبادت اور عزاداری کو قبول فرما، آنکھ سے بہنے والے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، ان آنسوؤں کو حرم حسین میں، روضہ حسین میں، حسین کے ذریعے کے پاس بہنا نصیب فرما، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان مرحومین کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین جوار رحمت اور جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار تیری آخری حجت حضرت بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے آوان اور انصار میں شمار فرما۔ بار دیگر تجدیداً آپ حضرات سے معروضہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم موسیٰ بھائی پیر محمد، مرحومہ کلثوم بھائی، مرحوم مراد بھائی، مرحومہ زرینہ بھائی، مرحوم کیا ہے نام یہ علی والی بھائی، نشینہ بھائی، مرحوم رضا بھائی اور ان کے تمام خانوادے کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ کر شاد فرمائیں۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ زیارت حسین 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 حسین، یا علی یا علی یا علی، عباس عباس عباس، حسین حسین حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا وارثان صفات اللہ. السلام علیکم یا وارثان نبی اللہ. السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکم یا وارثان موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ.